بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرت صدر محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ ملت اسلامیہ کی کشتی کے کھیوندار سلطانگی حضرت امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پہلی بار عمارت شریعہ میں ملی تنظیموں کا باضابطہ اجتماع ہوا۔ ہم سب سے پہلے آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات اپنی گناگو مصروفیات و مشغولیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت نکالا اور عمارت شریعہ اور حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کے تعلق کی بنیاد پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ اللہ حضرات کو بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں اس بات کا بھی آپ حضرات کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کا کہ اس انتخاب کے مرحلے میں جس بحرانی کیفیت میں ہمارے شریعہ کا معاملہ آ چکا تھا، جیسا کہ آپ حضرات نے بھی ذکر بھی کیا، اس مرحلے میں جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی اور جمعیت اہل حدیث اور تمام ہی بزرگان دین جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، ان حضرات نے اپنی دعاؤں اور توجہات اور اپنے تعاون کے ساتھ ہمارے شریعہ کے تحفظ کے لیے جو عظیم کردار اور جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، میں اس کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ یقین مانیے اس مرحلے میں جو تعاون اور جس انداز سے لوگوں کی توجہات اور جو مخلصانہ مشورے ملے، میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر ایک بات یہ عرض کروں کہ عمارت شریعہ میں جیسا کہ بھی آپ حضرات نے ذکر کیا کہ پورے بہار میں خاص طور پر ملی تنظیموں کا اجتماع اور اس کا وحدت اور اس کی اجتماعیت کی جو شکل نظر آتی ہے وہ دوسرے صوبوں میں نہیں ہے۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ 1921 میں حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں عمارت شریعہ کا قیام عمل میں لایا، اس کی بنیاد وحدت کلمہ رکھی، اتحاد کلمہ کی بنیاد پر ہی عمارت شریعہ کی بنیاد رکھی۔ ظاہر ہے کہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی کہاں گنجائش رہے گی کہ دوریاں باقی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے مضبوط اثرات ہیں کہ یہاں ہم سب مل کر ہر پیغام میں، ہر مسئلے اور ہر مرحلے میں جمع ہوتے ہیں اور ایک متحدہ پیغام دیتے ہیں۔ دیگر صوبوں کے لوگ آشش کرتے ہیں دیکھ کر ایسے اتحاد۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسی اتحاد کو ملک کے تمام صوبوں میں رائج فرمائے۔ ابھی جو باتیں آئی ہیں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ نے جو بات فرمائی ہے ڈیٹا کے تعلق سے، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے لیے متفکر تھے اور مسلسل اس پر کام بھی کر رہے، کئی مرحلوں میں اس پر اور ملی مسائل بھی جتنے بھی آئے، چاہے وہ لیگل سیل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مسلم لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مکاتب دینیہ کا اور بچوں کی ابتدائی اور بنیادی دینی تعلیم کا مرحلہ ہو، چاہے وہ عصری تعلیم کے مرحلے ہو، ان سب مرحلوں میں مخدوم گرامی حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اور منظم لائے عمل اور ایک دور رس اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اس پر کام کے لیے ہر جانب انہوں نے جال پھیلا دیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر اسی مرحلے میں یہ بھی ہوا کہ مکاتب دینیہ کے لیے مجھ سے ہی حضرت نے حکم دیا کہ مکاتب کے سلسلے میں کیا کام کیا جائے، عاملہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں نظام بنا اور پھر 4-5 آدمی کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کر ناظم صاحب بھی اس میں موجود یہ ہوا کہ میں نے اس میں رائے رکھی تھی کہ خود کفیل مکاتب کا نظام بنایا جائے۔ ہمارے شریعہ مثلاً ابھی 100 مکاتب چلاتے ہیں، جمعیت علماء 500 چلا رہے ہیں، 1000 چلا رہے ہیں، 2000 چلا رہے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں۔ کم از کم بہار میں 10-20 ہزار مکاتب تو ہوں، ہر گاؤں میں ایک مکتب کم از کم ہونا چاہیے، کم سے کم ایک گاؤں میں 4-5 مکاتب ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حضرت 100 کا 200-500 اس سے کوئی حل نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کہنا، خود کفیل مکاتب کا نظام بنایا جائے اور ایک بڑی تعداد میں اس کا جال بچھایا جائے، 10 سے 20 ہزار 50 ہزار آپ بنا لیجیے اس میں۔ تو
تو فرمایا کہ اس کے لیے کوئی خاکہ اور لائے عمل آپ بتائیں. میں نے اس پر 30-40 صفحے پر مشتمل ایک کتابچہ اس سلسلے میں تیار کیا اور حضرت کو پیش فرمایا اور سارے اجزاء پر اس پر گفتگو ہوئی. حضرت نے بہت پسند کیا اور وصال سے چند روز پہلے حضرت رانچی سے واپسی ہونے سے کہا کہ میں اس نظام کو آگے بڑھاؤں گا اور اس کے چند روز کے بعد یہ معاملہ پیش آیا. میں انشاءاللہ کسی موقع پر آپ رات تک وہ کتاب پہنچاؤں گا. ابھی چھپ نہیں پائی وہ کتاب. اسی طریقے سے مسلم لڑکیوں کے تعلق سے بھی ہم لوگ متفکر تھے کہ اس معاملے کو کیسے کیا جائے. میٹنگیں ہوں گی اور ایک بڑے پیمانے پر اس کا ہوا کہ پورے بہار کے ہر ضلع کا دورہ کر کے زمینی سطح پر وہاں کے ائمہ خطبہ مدارس کے ذمہ داران کے ساتھ ایک میٹنگ ہو اور ایک وہاں کی خواتین جو ذمہ داران ہو سکتی ہیں کسی طرح پڑھی لکھی ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی جائے. اور اس کے لیے پورا لائے عمل تیار ہو گیا تھا مگر ابھی ارشاد کے انتخاب کے مسئلے کو لے کر یہ بھی رہ گیا. اسی طرح لیگل سیل کے تعلق سے بھی حضرت چاہ رہے تھے کہ ہونا چاہیے اور حضرت دام برکات العالیہ تشریف لاتے ہی فوراً اس پر لیگل سیل پر ہی موضوع مستقل بات چل رہی ہے. اس لیے آپ حضرات کے ساتھ بھی یہاں بیٹھے ہیں. اس موقع پر صرف عرض یہ کرنا ہے کہ ہر جماعت الگ الگ کام کر رہی ہے اور بڑے پیمانے پر کر رہی ہے اور خوب سوچ رہی ہے. موم لنچنگی کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ جہاں بھی مسئلہ پیش آئے 50,000 روپے ان کے وارثین کو دیا جائے اور ان کی لڑائی خود لڑے. ووٹ کا مسئلہ ہو چاہے سیاسی دباؤ کا مسئلہ ہو جو بھی مرحلے ہوں ہماری شریعہ اس کی لڑائی لڑے. یہ سارے مرحلے ہیں. بہرحال ابھی مختلف مرحلوں میں 50,000 روپے جہاں بھی ہو رہا دیا بھی جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ بات آئی کہ جب مشترکہ پلیٹ فارم کے ساتھ ایک کام ہوگا اس کے اثرات بڑے گہرے ہوں گے اور بڑے پائیدار ہوں گے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ جمع ہوئے اور دل کھول کر آج گفتگو ہوئی. ہر ایک کا تعاون ہمارے شریعہ کو ہمارے شریعہ کا تعاون ہر ایک کو ہر طرح سے اگر ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں گے اور ایک الگ سے ایک میٹنگ ہم لوگ بعد میں رکھیں. آج تو حضرت کا استقبال اور تعارف آپس میں ساری چیزیں رہی ہیں. اس لیے تفصیلی ایک میٹنگ ہو جس کے اندر ہم لوگ اس موضوع پر ایک جزء پر کام کر کیا لائے عمل ہو یہ بھی تیار ہو. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بڑا کام آگے بڑھے گا اور یہ پیغام عام ہوگا اور بہار کو انشاءاللہ پورے ملک میں ایک نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر جانا اور پہچانا جائے گا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس اتحاد کو اس وحدت کو اور اس اجتماعیت کو ہر طرح کی شرور و فتن سے اور ہر طرح کی نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے. آمین.